جنگ کربلا کا آغاز کب ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں M5 ٹی وی کو فلسفہ شہادت کی اس خصوصی نشریات پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان نشریات کے ذریعے سے سامعین کرام اور ناظرین کے لیے بیش بہا علمی خزانوں میں اضافہ ہوگا اور عوام الناس کو صحیح حقیقی معنوں میں کربلا اور فلسفہ کربلا سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اور آپ کی تمامی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بہت بہت دیکھیے، فلسفہ شہادت امام کربلا اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے کہ شہادت کی یہ جنگ کا آغاز کب ہوا۔ دراصل جنگ کربلا کو اگر تھوڑا سمجھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا فلیش بیک میں جانا پڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی وفات مبارک وصال ہوتا ہے 11 سن ہجری، پھر 2 سال 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، پھر 10.5 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، پھر تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی کے، اور 4.5 سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے۔ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ۔ یہاں پہ ایک سوال جو ہے، مولا حسن کے بھی 6 مہینے جی میں اسی لیے آ رہا ہوں وہ آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا الخلافت بعدی ل30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی۔ اگر ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساری خلافت کو ملا لیں تو یہ 29 ایئر 6 منتھس کے آس پاس بن رہی تھی۔ اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 6 ماہ جو بچ رہے تھے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ برحق بنے، اور خلافت راشدہ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے جو سرکار مدینہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یعنی میرے بعد جو بشارت عطا فرمائی 30 سال خلافت چلے گی۔ تو حضرت امام حسن کے 6 ماہ جب مکمل ہوئے تو پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہم کہا کرتے ہیں، یعنی وہ خلافت جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی دی۔ کیا فرمایا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین جو خود راشدین بھی ہے، ہدایت والے بھی ہے، ہدایت دینے والے بھی ہیں، ان کی بھی تمہارے اوپر، ان کے طریق پر بھی چلنا لازم ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ مکمل ہوئے تو خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلیفہ تو ہم نہیں کہتے ہیں، حاکم کہا کریں گے، کیونکہ وہاں سے خلافت بادشاہت ملوکیت ہم کہتے ہیں جس کو، خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو رہی ہے، یعنی 30 سال کے بعد بادشاہت کا 30 سال کے بعد بادشاہ۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت چلے گی ثم یکون ملکن، اس کے بعد جو ہے بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ تو بادشاہت کا آغاز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ وہ صحابی رسول تھے، ہر چیز کا پاس و لحاظ کرتے، آقا کریم علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا تھا انہوں نے، تو بہرحال اسلامی اقدار کو پامال کیے بغیر وہ لے کر چلتے رہے۔ مگر جیسے ہی آپ کی وفات کا بعد کا جو مرحلہ آیا وہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کو لوگوں کے مشورے پر آپ نے یزید کو اپنا سکسیسر، نائب، خلیفہ، کراؤن پرنس جو بھی کہہ لیں، ولی عہد آپ نے مقرر فرمایا۔ اب یہاں پر سے مسئلہ پیدا ہوا، چونکہ ابھی صحابہ کرام بقید حیات تھے، جن میں جلیل القدر حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جلیل القدر صحابہ اور بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرات بقید حیات تھے۔ ان لوگوں نے یزید کو، سارے کے سارے لوگوں نے یزید کو ماننے سے انکار کیا، اس کے پرسنل کیریکٹر کی بنیاد پر، اور اسلامی چونکہ یہ خود جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا کہ بھئی والد کے بعد بیٹا، تو یہ خود بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو سب سے قابل ہوگا، اگر بیٹا قابل ہے تو ٹھیک ہے، اگر قابل نہیں ہے تو پھر جو ان میں کیپیبل ہوگا، جو اس میں سب سے زیادہ جس کے اندر کیلیبر ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ خلافت پر بیٹھے۔ یہ یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کربلا کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوتی ہے رجب 60 سن ہجری، 60 سن ہجری میں، 30 سال ادھر چلی گئی خلافت، 30 سال حضرت امیر معاویہ کے، 60 سال، 60 ایئرس ہو گئے ہیں۔ اب 60 ایئر پر یہاں پر وصال کے بعد اب یزید نے جیسے ہی، چونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بادشاہت میں یہ ہوتا ہے، جب تک کہ لوگوں کی بیعت، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں نہ کیا جائے، وہ اعلان نہیں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کا انتقال ہوا ہے وغیرہ ہے۔ تو یزید نے اسی مہم کے تحت مروان اور نعمان بن بشیر وغیرہ، یہ جو لوگ تھے، ولید بن عقبہ جو مدینہ پاک کا گورنر تھے، ان کو لکھ کر بھیجا کہ امام حسین سے بیعت لو، رجب کا مہینہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا کہ بھئی میں جیسا آدمی
نواسے رسول چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، سب لوگ اگر بیعت کریں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جی بہرحال آپ کے لیے جگہ تنگ ہونے لگی، آپ رجب کے مہینے میں مدینہ منورہ سے، وجہ کیا تھی؟ حالانکہ اگر آپ چاہتے امام حسین تو مدینے میں رہ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دے سکتے، بے شک، اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے، لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، چاہنے والے ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، آپ کو ڈیفینڈ کرتے، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب نہ کیا جائے، اس میں خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ بے شک، آپ وہاں سے نکلے، مکہ مکرمہ والوں نے دعوت دی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آپ شعبان کی ابتدائی دنوں میں 28 رجب کو وہاں سے نکلے، شعبان کی غالباً 2 یا 3 تاریخ کو آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اب مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام رہا، شعبان چلا گیا، رمضان چلا گیا، شوال، ذوالقعدہ۔ اب مسلسل اس دوران کوفہ وغیرہ کے لوگوں کا، کربلا کے لوگوں کے میسیجز اور خطوط آنے لگے کہ بھئی ہم تو یزید سے نالاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو اور آپ آ کر کے ہمیں ان سے بچائیے، یہ شریعت مطہرہ میں ایسی ایسی تبدیلیاں کر رہا ہے، وہ ساری باتیں خطوط آنے لگے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ طے کیا، پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی کو بھیجا، پھر اس کے بعد خود 8 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ جبکہ لوگ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یوم الترویہ کے دن، ادھر امام حسین امام علی مقام کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ لوگ سمجھنے لگے کہ بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، مگر در حقیقت وہ حج قیامت تک کے لیے حج کرنے والوں کے حج کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ چل پڑے ادھر، اور اس کا آغاز یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ پورا چلا۔ ذی الحجہ کے بعد چونکہ محرم، امام علی مقام 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں وقوع پذیر ہوئے اور آپ وہاں پر تشریف لائے۔ وہاں سے پھر جو مراحل کا آغاز، مرحلہ کربلا کی جنگ کا آغاز تو مدینہ پاک سے وہیں سے ہو گیا تھا، جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا اطلاع آ گئی تھی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے امام حسین اور جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے خلافت اگر جو ہے یزید کی قبول کرتے ہیں تو تم جو ہے تخت نشین ہونا، یہ بھی بات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل، حضرت امیر معاویہ نے کہی تھی یہ بات، کہا تھا کہ تاریخ میں ہے، یقیناً تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابو بکر، جو ابھی تک وفات نہیں پائے تھے حضرت امیر معاویہ کے دور میں، مگر جب یہ بات آ گئی کربلا کی، جب تک آپ کا وصال ہو گیا تھا، جی، تو ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھوڑا تیز طبیعت ہے، ان لوگوں کو تم جتنا جلد ہو سکے ان کو قابو کر لو، ان کے اوپر ان کو جو ہے اگر یہ راضی ہو جائیں تو تمہاری حکومت سب سیٹل ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر یزید نے سب سے پہلے امام حسین کی طرف بات کا آغاز کیا گیا، آپ کو بیعت کے لیے سب سے پہلے دعوت دی گئی۔ آپ نے کہا کہ میں تو ایسے ہی امیڈیٹلی نہیں ہو سکتا کہ میں چھپے چھپائے انداز میں کر لوں، چونکہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کہ کیریکٹر دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیسا فرد ہے، کیسا شخص ہے، پلس یہ ہے کہ سب سے بڑی بات عوام نے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی عوام کو اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی ہے، اسی لیے امام حسین نے فوری طور پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔